گزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر. جو دنیا سے پردہ فرمایا جاتا ہے اس کو خواب میں کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو جن کو ایسا شوق ہوتا ہے نا، ان کو چاہیے کہ اس کو ایک حد تک رکھیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی پردہ کر رکھا ہے ہمارے درمیان، تو اس کی کوئی حکمت ہے، کوئی سبب ہے، کوئی معاملہ ہے. ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے عزیز و اقربا میں سے کوئی بہت قریبی ہوتا ہے، اس کا اچانک انتقال ہو جاتا ہے، تو دل چاہتا ہے کہ کم از کم خواب میں ملاقات ہو جائے، ان کے حالات معلوم ہو جائے. تو یہ ایک ہے مزاج لوگوں میں، لیکن یہ ایک حد تک ہونا چاہیے. یا تو یوں ہے کہ پورا ہی بندہ اس طرف آ جائے، روحانیت کی طرف آ جائے، پھر کشف القبور کے اعمال کرے بے دھڑک ہو کے، کسی ماہر سے اجازت لے اس کی نگرانی میں. پھر خواب میں کہ وہ جیتی جاتی یعنی آمنے سامنے ملاقات کرے گا، وہ ہے نا. اور اگر یہ ذہن نہیں ہے، دنیا داری بھی چلانی ہے، دنیا بھی لگنا ہے، اور یہ شوق بھی پالا ہوا ہے، تو بالکل یہ تضاد ہو جائے گا، اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا. تو ایسے اعمال ہیں خواب میں دیکھنے کے لیے، لیکن اس میں جو ہے نا آسان ترین یہ معاملہ ہے کہ آپ کے جو تصورات ہیں وہ بآسانی ملاقات کروا سکتے ہیں، بس صحیح طریقے سے کیا جائے تو. پچھلی محافل میں وہ عرض کیا تھا نا کہ ہم عالم ناسوت میں ہیں، اور جو ارواح جو ہیں اس میں بڑی آسانی سے سفر کرتی ہیں اور لمحوں میں ادھر سے ادھر چلی جاتی ہیں. تو ضروری نہیں کہ جن کا انتقال ہو گیا انہی کی ارواح ایسے سفر کرتی ہیں، وہ اور زیادہ تیز کرتی ہیں، لیکن آپ کی ارواح بھی جو حیات ہیں ان کی ارواح بھی سفر کرتی ہیں. جب ہم سو جاتے ہیں تو ہماری روح جو ہے وہ ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے نا، تبھی نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے، کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، اس کی مثل ہے کہ موت میں بھی روح جدا ہو جاتی ہے اور نیند میں بھی ایک حد تک جو ہے وہ جدا ہو جاتی ہے. اور پھر جن لوگوں کو سچے خواب آ رہے ہوتے ہیں اور مختلف لوگوں کو ڈیجا وو ہوتا ہے، ڈیجا وو سمجھتے ہیں، اچانک سے احساس ہوتا ہے یہ تو جو ہوا ہے بھائی، یہ تو ہوا ہے میرے ساتھ ایک دم پہلے کو میں نے بالکل ایسے ہی کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس کو ڈیجا وو بولتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو معاملات ہوتے ہیں، سچے خواب یا ڈیجا وو ہونا، یہ سارے کے سارے ارواح دیکھتی ہیں، ہماری روح دیکھتی ہے. تو اس کے لیے تو زمان و مکان کی قید نہیں ہے روح کے لیے نا. یعنی ڈیجا وو کیا ہے؟ مستقبل میں ہونے والے کسی واقعے کی کسی ایک شکل کو یا کسی ایک صورت کو دیکھ لینا، کسی ایک حالت کو دیکھ لینا. تو وہ تو ابھی ہوا ہی نہیں ہے نا. یا سچا خواب جو بشارت ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو مستقبل کے بارے میں ہے. تو اس میں اتنی صلاحیت موجود ہے روح میں کہ وہ یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے جسم سے جدا ہو کے. تو آپ بغیر سوئے بھی اپنی مرضی سے کسی طرف روح کو سفر کروا سکتے ہیں. سارا معاملہ وہی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو ایک طرف کریں، یا ایک حد تک کم از کم کریں کہ آپ 2-4 گھنٹے اس کو دے سکیں. اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے مراقبے کو اور ٹرانس میں جانے کی کیفیت کو جو ہے نا پکا کریں.
ٹرانس ایک نیند کی سی کیفیت ہوتی ہے، اس میں نہ بندہ پورا جاگ رہا ہوتا ہے نہ پورا سو رہا ہوتا ہے، وہ مراقبے کی ایک بہت زیادہ گہری کیفیت کو کہتے ہیں ٹرانس۔ تو اب جب وہ پورا ہو جاتا ہے، اب یہ بھی ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک پورا ہے معاملہ، اس کو بھی وہ کوئی ماہر کرواتا ہے۔ بس یہی معاملہ ہے کہ جب ٹرانس میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے بآسانی، ہم خود جسم سے روح کو جدا کر لیتے ہیں، اور پھر جہاں کا تصور باندھتے ہیں روح وہاں سفر کرتی ہے، اور جس کا تصور باندھتے ہیں جس روح کا، روح اس کے پاس جا کے اس سے ملاقات کرتی ہے یا اس روح کو اپنے پاس کھینچ لیتی ہے۔ جس کی قوت سالبہ زیادہ ہوتی ہے وہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اس کو، کہ بڑی مقناطیس چھوٹی مقناطیس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، جبکہ ہیں دونوں مقناطیس نا، تو ان میں سے جس کی قوت سالبہ مضبوط ہوگی وہ اپنی طرف کھینچ لے گی۔ تو اس طرح سے باقاعدہ ملاقات ہو جاتی ہے۔